ناظرین السلام علیکم، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ اور ہوم ٹی وی آپ کے ساتھ ہر وہ چیز شیئر کرتا ہے جو ہماری اور آپ کی دلچسپی کا سبب ہوتی ہے، جس سے ہمیں کوئی آگہی ہوتی ہے، یا جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں تک وہ باتیں پہنچیں جو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور تاریخ کا حصہ بھی بنیں۔ تو 7 جولائی کو ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا اور 2 صدیوں کے سنگم پر ایک شخصیت کا راج تھا۔ 20ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک یوسف خان، جو اپنے فلمی نام دلیپ کمار کے نام سے مشہور تھے، وہ نہ صرف یہ کہ ایک بڑے ایکٹر تھے بلکہ وہ ایک بہت بڑے انسان اور بڑے ادب نواز اور بڑے رواداری کے پاسدار اور بہت عظیم آدمی تھے۔ اور یوسف خان نے 99 برس کی عمر میں، کیونکہ ریکارڈ میں ان کو جو ہے وہ 98 برس کہا جا رہا ہے ٹوٹل کمپلیٹ ایج، لیکن ان کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1922 ہے، اور ان کا جو 11 دسمبر 1922 اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 7 جولائی 1921 ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس کو ایئر وائز کیلکولیٹ کریں تو انہوں نے 99 برس کی زندگی پائی، اور اس 99 برس میں انہوں نے اپنا ایک ایسا امیج بنایا کہ دنیا میں بہت کم ایکٹریسز اور ایکٹرز کو یہ جو ہے اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ دلیپ کمار مذہباً مسلمان تھے اور ایوان فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد فروٹ کے بزنس سے منسلک تھے اور وہ اپنے 12 بہن بھائیوں میں ایک فرد تھے، اور ان کا تعلق پشاور سے تھا، اور پشاور کے قصہ خانی بازار میں وہ پیدا بھی ہوئے، اور وہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی مکمل کی۔ اور اس زمانے میں چونکہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس لحاظ سے وہ غیر منقسم ہندوستان کے باشندے تھے، اور وہاں لوگوں کا آمد و رفت تھا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ تو اسی جگہ ان کے اس اسٹال پر، جو ان کا فروٹ کا اسٹال تھا، اس پر ایک فلم انڈسٹری کی بڑی معروف خاتون جو ہے وہ دیوکا رانی، انہوں نے پہلی بار فروٹ خریدنے کے لیے غالباً وہ آئیں، اور انہوں نے یوسف خان کو دیکھا، اور یوسف خان کو دیکھتے ہی انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس کے اندر، اس نوجوان لڑکے میں ایک ایکٹر موجود ہے۔ تو دیوکا رانی نے انہیں اس بات کی آفر کی، اور چونکہ فلم کا ایک زمانے میں چارم تھا اور ہر نوجوان اس طرف جانا چاہتا تھا، لیکن یوسف خان اپنے والد کے خوف سے اس انڈسٹری کی طرف جانے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن اس کا حل جو ہے دیوکا رانی نے اس طرح سے نکالا کہ انہوں نے کہا کہ فلم کے ریلیز ہونے تک آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں، تو ہم آپ کا نام یوسف خان کے بجائے دلیپ کمار رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایزیلی کام کر سکیں گے۔ تو اس طرح ان کی پہلی فلم جوار بھاٹا تھی، جس میں انہوں نے کام کیا، اور پھر اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ فلم کا ان کے ساتھ جڑ گیا، اور اس طرح انہوں نے جوار بھاٹا جو 1944 میں کی، اس کے بعد پھر 1947 میں جگنو، اور 1949 میں انداز، 1952 میں آن اور داغ، 1955 میں دیوداس، 1960 آزاد بھی، اور 1960 میں جو فلم انہوں نے کی، اس فلم کے نقوش آج تک جو ہے نہ صرف فلم بینوں پر بلکہ وہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے۔ جی، میں مغل اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ مغل اعظم کے آصف کا ایک بڑا شاہکار تھا، اور اس کے لیے دلیپ کمار کا انتخاب شہزادہ سلیم کی حیثیت سے، اور راج کپور صاحب کے والد پرتھوی راج کا انتخاب مغل اعظم یعنی اکبر کے حوالے سے، شہنشاہ اکبر کے حوالے سے کیا گیا۔ اور اس فلم نے نہ صرف یہ کہ
اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، بلکہ اس فلم کا ایک گانا اس حوالے سے بڑا مشہور بھی ہوا اور اس پر کچھ عرصے کے لیے پابندی بھی لگی، اور وہ گانا تھا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ تو خیر اس طرح سے یہ سفر آگے بڑھا۔ 1961 میں انہوں نے گنگا جمنا، اور 1963 میں رام شیام، اور 1976 میں وہ 5 سال تک جو ہے فلم پردے سے انہوں نے اپنا ناتا توڑ دیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے پہلی فلم انہوں نے کرانتی کی، جو ایک کریکٹر رول کے طور پر انہوں نے کی، اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور 1982 میں انہوں نے شکتی، 1984 میں مشال، 1986 میں کرما، 1991 میں سوداگر، 1998 میں انہوں نے اپنی آخری فلم قلعہ کی، اور جس میں انہوں نے ڈبل رول کیا۔ دلیپ کمار اپنی فلمی زندگی میں بہت کم اسکینڈلائز ہوئے، لیکن یہ فلم نگر جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ صرف فلم نگر تک نہیں ہے، زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مدھو بالا اور دلیپ کمار کے حوالے سے بھی یہ سافٹ کارنر جو ہے وہ زبان زد عام بنا، لیکن پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ تھا ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑ دیا گیا، اور جیسے ہی یہ خوبصورت افسانہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، تو انہوں نے 1966 میں اپنی ہی ہیروئن پری چہرہ نسیم کی بیٹی سائرہ بانو کے ساتھ شادی کر لی۔ اگرچہ ان کی عمروں میں بڑا فرق تھا، لیکن یہ بھارتی فلم انڈسٹری کی سب سے کامیاب ترین شادی ثابت ہوئی، اور فلم انڈسٹری میں آج بھی اس جوڑے کے حوالے سے کوئی ایسی نیگیٹو بات کبھی سامنے نہیں آئی، اختلافات سے لے کر کسی اور منفی گفتگو تک۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دلیپ کمار کا جو کردار تھا، دلیپ کمار کا جو شخصیت تھی، دلیپ کمار کا جو امیج تھا، وہ ایک ایسا امیج تھا کہ جس نے فلم سے وابستہ لوگوں کو تو اپنی جگہ متاثر کیا ہی، لیکن جو فلم نہیں دیکھتے تھے، جو عام زندگی میں جو لوگ تھے، جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، جو پولیٹکس کے لوگ تھے، ان سب میں بھی دلیپ کا اپنا ایک نام اور ایک مقام اور ایک وقار تھا۔ ساتھ ساتھ دلیپ کمار صاحب ادب کے بہت بڑا دلدادہ تھے، اور ہر بڑے شاعر، ادیب، دانشور کے ساتھ ان کے روابط اور ان کے ساتھ ان کی محبتوں کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا تھا، اور دلیپ کی خدمات کو بھارتی حکومت نے بھی بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ نوازا، اور 1991 میں اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز پدم بھوشن سے نوازا گیا، اور پھر اس کے بعد 2015 میں انہیں پھر اتنے ہی بڑے پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دادا بھائی پھالکے ایوارڈ انڈین فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اور جس کی خواہش کرنا ہر ایکٹر کی خواہش ہوتی ہے، لیکن 94 میں دادا بھائی پھالکے ایوارڈ بھی دلیپ صاحب کو دیا گیا۔ ان کی محبت، ان کی رواداری، ان کا حسن اخلاق، ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول، یہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ وہ امن کے دائی تھے، وہ خطے میں امن کے دائی تھے، وہ دنیا میں امن کے دائی تھے، اور یہ پہلے ہندوستانی ایکٹر کہہ لیں اور پہلے ہندوستانی شہری کہہ لیں کہ جنہیں پاکستان کی حکومت نے بھی پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان امتیاز سے نوازا، اور یہ 98 میں انہیں دیا گیا، جو کسی بھی بھارتی شخصیت کے لیے پہلا ایوارڈ تھا۔ دلیپ صاحب نے سب سے زیادہ فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیے، جو بھارتی انڈسٹری کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس
तसलसल को उनके मुंह बोले बेटे, जिसका ताल्लुक भी पेशावर से ही था, जो पेशावर में ही पैदा हुआ, शाहरुख खान। दिलीप साहब इंडियन इंडस्ट्री के पहले खान थे और उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज़ में एक से ज़ायद खान आए, जिनमें सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को भी ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने भी फ़िल्म फेयर के सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल किए। बात यह है कि ये ज़िंदगी में जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा काम करते हैं। दिलीप कुमार एक बड़े आदमी थे, वो हिंदुस्तान के वाहिद अदाकार थे, या वो हिंदुस्तान की वाहिद शख्सियत थे जिन्हें कभी मुतनाज़ा नहीं बनाया गया, कभी मुतनाज़ा नहीं समझा गया। अगरचे हिंदुस्तान में तासुब की एक लहर हर साल 2 साल के बाद उभरती है, लेकिन ये दिलीप साहब का हुस्न अखलाक और उनका एक अपना कद काठ था, उनकी अपनी एक हैसियत थी कि वो कभी भी मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर सामने नहीं आए। और अमिताभ से लेकर अक्षय कुमार तक और सलमान खान से लेकर आमिर खान तक और धर्मेंद्र से लेकर सुनील दत्त तक और राज कपूर, जो उनके बचपन के साथी थे, एक साथ पढ़े भी, एक महल्ले में रहे भी, उनसे कुछ प्रोफेशनल डिस्टेंस अपनी जगह, लेकिन कपूर फैमिली भी उनका बड़ा एहतराम करती थी। और पृथ्वीराज के सब बेटे उनके साथ मोहब्बत से पेश आते थे। मोहब्बत का एक ताल्लुक़ उस कपूर ख़ानदान के साथ उनका कायम था। सायरा बानो के हवाले से सिर्फ मैंने आपसे जो बात की कि ऐसी फैमिली, ऐसा जोड़ा, ऐसा रिश्ता कि सायरा बानो ने 25 जितना अरसा भी गुजारा, वो एक यादगार लम्हा है। और उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब दिलीप साहब का इंतकाल हुआ तो वो हर लम्हे पर उनके साथ थीं और हर जगह वो उनका साथ देती रहीं। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने जो कहा, उससे पहले एक छोटी सी बात आपकी नज़र करना चाहता हूँ। फ़न अदाकारी के साथ साथ रवादारी, अदब नवाजी और खुदा तरसी का एक अहद अपने अख्ताम को पहुँचा, मगर सायरा बानो जो अपने दिलीप कुमार को साहब कहकर मुखातिब करती थी, 55 साल तक उन्होंने सिर्फ साहब की खिदमत को ही अपना महवर जाना। और वो न सिर्फ उनकी देखभाल करती थी, उनके सूटों का इंतखाब, उनकी टाइयों की गिरह, उनकी नशिस्त गाह का इंतखाब करने वाली, और आखिरी लम्हे तक उनकी गमगुसारी और दिलजोई करने वाली सायरा बानो का ये जुमला कलेजा छलनी कर रहा है कि साहब चले गए, अब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगी। देखते रहिए होम टीवी, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।